لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. سبحان الذي أسرى بعبده. عزیزان گرامی، 27 رجب المرجب وہ تاریخ ہے جس کے بارے میں مختلف فضائل جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ 27 رجب کا روزہ جو ہے بہت ثواب ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے گا تو جہنم اس سے جو ہے 1 سال دور ہو جائے گی۔ اگر 3 روزے رکھ لے گا ماہ رجب میں تو جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ بہرحال جو ہے ماہ رجب میں جو ہے 27 رجب المرجب جو اہم تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے۔ اس دن کو روز مبعث بھی کہا گیا ہے، روز بعثت، یوم مبعث جسے کہتے ہیں، بعثت کا دن ہے، اور معراج کا دن بھی ہے۔ دیکھیں، یاد دیکھیے گا نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بہرحال جو ہے بعثت کا دن ہے، مبعوث پہ رسالت ہوئے ہیں، اعلان رسالت کیا ہے، ورنہ نبی تو بچپنے سے نبی ہوتا ہے، امام تو بچپنے سے امام ہوتا ہے، لیکن ایک موقع ہوتا ہے اعلان کرنے کا کہ اس وقت جو ہے کہتے ہیں کہ وہ ان کی ذمہ داری جو ہے منظر عام پہ آئی ہے، ورنہ جو ہے بچپنے سے نبی ہوتا ہے، امام ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نبی کی جب ولادت ہوئی تھی، جناب آمنہ کے ہاں جو ان کی والد گرامی ہیں، اور جناب عبداللہ جو ان کے والد گرامی تھے، تو جناب آمنہ کے ہاں جب ولادت ہوئی ہے، جناب رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، تو اس کے بعد جو ہے بہت سارے معجزات ہوئے تھے۔ مثلا آتش کدہ جو ہے گل ہو گیا تھا، بجھ گیا تھا، جو آگ جلتی تھی، اس طریقے سے تمام قدرے کی باتیں سامنے آئی ہیں۔ اسا نہیں جانا ہے، آج کی 27 رجب کی مناسبت سے جو ہے میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرتا چلوں۔ مبعوث پہ رسالت ہوئے ہیں، 40 سال کی عمر میں انہوں نے اعلان رسالت کیا ہے اور اعلان کیا کہ میں رسول خدا ہوں، ورنہ 40 سال تک جو ہے مخفی تبلیغ کرتے تھے، لیکن 40 سال کی عمر جب ہو گئی تو اس کے بعد اعلان کیا ہے باقاعدہ، اور اس کے بعد جو ہے معراج پہ پہنچے ہیں اسی تاریخ کو، اور روز معراج جس کے یوم معراج کہا جائے، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ دیکھیے، آپ دیکھیے کہ آیہ کریمہ ہے قرآن کی کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ، جو اپنے بندے کو لے گیا۔ دیکھیے، بندہ کہا ہے، عبدیت کو جو ہے معراج ملی ہے، بندگی کو معراج ملی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، تبھی تو آپ جب شہادت گواہی دیتے ہیں، آپ تو گواہی جب دیتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی پہلے محمد عبد خدا ہیں، تب ان کو رسالت ملی ہے، تب ان کو پیغمبری ملی ہے، تب ان کو جو ہے کہتے ہیں عہدہ ملا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ انی عبداللہ، گہوارے میں ہیں، کہہ رہے ہیں بے شک میں عبد خدا ہوں، بندے خدا ہوں، اعطانی الکتاب، اللہ نے ہمیں کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیّا، اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ غور کیجئے گا، پہلے عبدیت ہے، عبد ہے، جس کو منزلت حاصل ہے، جس کو مرتبہ حاصل ہے، یعنی بتایا گیا کہ نبی جو ہے پہلے عبد خدا ہیں، بندے خدا ہیں، پھر جو ہے رسالت اور نبوت کا عہدہ ان کو عطا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ معراج کس کو مل رہی ہے؟ عبدیت کو معراج مل رہی ہے، بندگی کو معراج مل رہی ہے۔ تو اللہ لے گیا
سبحان الذی یعنی پاک و منزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو سیر پر لے گیا، سفر پہ لے گیا، معراج پہ لے گیا، ٹھیک ہے نا، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک سفر کی منزل تھی، تو اللہ نے معراج پہ جو ہے لے جا کر اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ عبدیت کو معراج ملی ہے، اور جب عبدیت کو ایسی معراج مل جاتی ہے تو سید الملک جناب جبرائیل جو ساتھ ساتھ جو ہے نبی کے تھے، غور کیجئے گا، توجہ کیجئے گا، ساتھ ساتھ جو ہے معراج پہ جب گئے تھے نبی، لے جایا گیا نبی کو، تو ساتھ ساتھ جب گئے تھے تو اللہ نے یہی کہا تھا کہ آؤ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہوں۔ تو نبی کو اللہ نے بلایا تھا معراج پہ اور اپنی نشانیاں اس نے دکھائی ہیں۔ بہرحال معراج پہ مختلف جو ہے واقعات پیش آئے ہیں، مثلا ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے جس سے کہتے ہیں کہ آپ کو ایک فضیلت بھی سامنے آ جائے گی، اہمیت بھی سامنے آ جائے گی، کہ جبرائیل کے ساتھ جو ہے نبی جا رہے ہیں، معراج کی منزل جب طے کر رہے ہیں تو راستے میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو انگلیوں پر کچھ گن رہا ہے، انگلیوں پر کچھ گن رہا ہے۔ جب ان انگلیوں پر کچھ گن رہا تھا تو نبی نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ بتاؤ کہ آخر یہ کیا گن رہا ہے، یہ کیا گن رہا ہے؟ تو جبرائیل نے کہا کہ آپ ہی ذرا دریافت کر لیجئے۔ جب نبی نے پوچھا اس فرشتے سے تو فرشتے نے کہا کہ نبی نے پوچھا کہ آخر کیا تم انگلیوں پہ گن رہے ہو؟ کہا کہ میں یہ گن رہا ہوں کہ آسمان سے جتنے قطرے زمین پر جو ہے بارش کے گرتے ہیں وہ میں گنتا رہتا ہوں۔ تو نبی نے کہا کہ اس کا حساب کتاب تمہارے پاس ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا ہر چیز کا حساب کتاب ہے؟ کہا نہیں، صرف جو ہے ہر چیز کا حساب کتاب ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایک چیز کا حساب ہمارے پاس نہیں ہے۔ کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ جب آپ کی امت آپ پر صلوات و درود صلوات بھیجتی ہے تو اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس کا حساب نہیں لگا سکتے۔ تو غور کیا آپ نے کہ صلوات کے کتنے ثواب ہیں، صلوات کی بڑی اہمیت ہے۔ معراج پہ جو ہے اس کی اہمیت دکھائی دی ہے، یعنی نبی نے بتایا باقاعدہ۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ صلوات کی جب بات آ گئی تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو یہ آیہ کریمہ جو موجود ہے اس میں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے صلوات کی اہمیت کی طرف، کہ دیکھو بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، ہے نا۔ اے ایمان والو تم بھی جو ہے اس پر صلوات بھیجو۔ تو غور کیا آپ نے، تو یعنی اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی صلوات بھیجتے ہیں۔ تو یہ ہے منزلت صلوات کی، تو ہمیں جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ معراج پہ مختلف واقعات پیش آئے۔ بہرحال ان واقعات میں سے یہ بھی واقعہ پیش آیا کہ کسی پر عذاب ہو رہا ہے، کسی کو ثواب مل رہا ہے۔ بہرحال تمام کہتے ہیں کہ مختلف واقعات پیش آئے ہیں، وہ یعنی روایتیں موجود ہیں، لیکن ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں جو اہمیت کی طرف جو ہے میں متوجہ، سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پروردگار کی ذات وہ پاک و منزہ ہے جو اپنے بندے کو جو ہے سیر اور سفر پہ لے گئی، یعنی ذات لے گئی، یعنی اللہ لے گیا، سفر پہ لے گیا، معراج پہ لے گیا۔ تو اب ایک ایسی جگہ پہ جبرائیل نبی کو لے کر پہنچے، وہاں کھڑے ہو گئے جبرائیل، کہا یا نبی اللہ اب آپ آگے بڑھیے۔ اور کیا آپ نے، تو اس کے بعد نبی نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اب اس سے آگے ہم نے اگر قدم بڑھا دیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ تو آپ غور کیجئے، عبدیت اور بندگی کو جب معراج ملتی ہے تو سید الملک فرشتہ بھی جو ہے ایک قدم بھی اس جگہ پہ پہنچنے سے عاجز رہتا ہے، یعنی پہنچا نہیں پاتا قدم۔ اس کا جملہ ہے سید الملک کا، جبرائیل کا، کہ ایک قدم بھی اگر ہم نے آگے بڑھا دیا تو میرے بالوں پر جل جائیں گے۔ تو یہ ہے منزلت عبدیت کی۔ جب عبدیت کو معراج ملتی ہے تو یاد رکھیے گا
ہم بندے خدا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اس منزلت کو حاصل کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانا پڑے گا، نبی کی پیروی کرنی پڑے گی، اللہ کی پیروی کرنی پڑے گی، اللہ کا کہنا ماننا پڑے گا، اللہ کے بندے بن کر دکھانا ہوگا۔ تو 27 رجب جو ہے روز معراج ہے۔ معراج عروج پہ پہنچانا، عروج پہ جو ہے لے جانا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ منزلت جو ہے نبی کو حاصل ہوئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ روز مبعث ہے، بعثت کا دن ہے، تو نبی کو جو ہے مبعوث بے رسالت کیا گیا۔ تو نبی نے ایک جملہ کہا، انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے مبعوث بے رسالت کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اخلاق کو اعلیٰ درجے تک پہنچا سکوں۔ مکارم الاخلاق، مکارم کہتے ہیں یعنی اچھی باتیں، اچھی عادت۔ اسی لیے آپ دیکھیے قرآن میں سورہ جمعہ کی آیہ کریمہ ہے جس میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ پروردگار ہے، وَالَّذِي بَعَثَ، بھیجتا ہے، فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، انہی کے درمیان سے ایک رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ کیوں؟ مشن کیا ہے؟ 3 باتوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا کام ہے کہ آیات الہیہ کی تلاوت کرنا۔ نبی کے اوپر آیتیں نازل ہوتی تھیں، نبی جو ہے تلاوت آیت کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ نفس کرتے تھے، پاک کرنا، نفس کو پاک و پاکیزہ بنانا، تزکیہ نفس کرنا۔ نبی نے تزکیہ نفس کیا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے۔ اور اسی لیے نبی نے ایک جملہ کہا ہے، کونوا دعاۃ للناس بغیر السنتکم، تم جو ہے اپنے آپ کو اس طرح سے بنا دو کہ لوگ جو ہیں لوگوں سے کہنا نہ پڑے، بلکہ جو ہے اپنے کردار سے جو ہے ان کو تبلیغ کرو، کردار سے ان کو راستہ دکھاؤ، اپنا کردار اس طریقے سے عیاں کرو کہ لوگ جو ہے تمہارے کردار کو دیکھ کر جو ہے تمہارا ساتھ دینے لگیں، اس راستے پہ آ جائیں، نیک راستے پہ آ جائیں۔ یہی تو ہمارے نبی کا ایک مشن تھا کہ خود اپنا عمل اس طریقے سے کرتے تھے، اخلاق حسنہ کہ خلق عظیم کے مرتبے فائد ہیں۔ قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے میرے حبیب آپ جو ہیں خلق عظیم کے مرتبے فائد ہیں، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے تک فائد ہیں۔ تو یہ جو ہے سسٹم ہے جو کہتے ہیں ہمیں متوجہ کیا جا رہا ہے، معیار بندگی بتائی جا رہی ہے۔ ایک بندے کو جو ہے معراج ملی تھی، کیسے بندہ بننا ہے وہ ہمیں نبی اپنے عمل کے ذریعے بتا رہے ہیں، سسٹم ہمیں بتا رہے ہیں۔ اخلاق حسنہ جو ہے جتنا، وہی مسئلہ نا کہ اپنے کو سجدہ ریز کرنا پڑے گا، اپنے کو سجدہ ریز کرنا پڑے گا، اپنے کو ایسا بنانا پڑے گا کہ اللہ خود جو ہے کہتے کہ بندے سے، وہی ہے اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ بہت اچھا شعر ہے، بہرحال ہمیں یعنی میٹر کو نکالنا ہے، مطلب کو نکالنا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کش مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ اور کیا ہم نے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور کیا آپ نے یہ ہمیں جو ہے سسٹم جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو، اس طرح سے اپنے کو زیر کر دو، اپنے زیر کر دو، مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہیے۔ اگر مرتبہ چاہیے تمہیں، اگر تمہیں عروج پہ پہنچنا ہے، اگر تمہیں جو ہے کہتے یعنی اللہ سے قریب ہونا ہے تو اپنے کو مٹانا پڑے گا، ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، کہ ایک دانہ اگر آپ زمین پہ ڈالیں گے تو خاک میں جب دانہ ملے گا تب اس میں جو ہے کہتے کہ ہریالی چھائے گی، تب اس میں پودے نکل کر آئیں گے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہاں اس میں کچھ اہمیت تھی۔ لیکن وہی دانہ اٹھا کر اگر آپ طاق پہ رکھ دیجئے، یعنی بہترین الماری میں رکھ دیجئے، تو دانہ ایسے ہی پڑا رہ جائے گا اور یہ خراب بھی ہو جائے گا،
ہے نا، لیکن جو ہے وہ گل گلزار نہیں ہوگا، وہ کہتے ہریالی اس میں چھائے گی نہیں، اس میں پھول نہیں نکلیں گے، اس میں جو ہے کہتے پودے نہیں نکلیں گے۔ تو ہمیں واقعاً اگر جو ہے عروج پہ پہنچنا ہے، ہمیں جو ہے اللہ سے قریب ہونا ہے، ہمیں جو ہے کہتے یعنی وہ منزلت حاصل کرنی ہے، تو ہمیں سجدہ ریز ہونا پڑے گا۔ نماز جو شکرانے کا بہترین ذریعہ ہے، شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، بندگی کا مظہر ہے سجدہ کرنا، نماز پڑھنا، اپنے کو ہمیشہ تواضع انکساری سے زندگی بسر کرنا، تکبریت پیدا نہ ہونی چاہیے، مغروریت پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا شعر جو ہم نے آپ سے عرض کیا تھا، مٹا دے اپنی ہستی کو کر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک مل کے گلے گلزار ہوتا ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی اپنے کو اس طرح سے تمہیں بنانا ہوگا کہ منزلت ایسی حاصل ہو جائے کہ اللہ خود اپنے بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ تبھی تو قرآن میں وہ آیت کریمہ موجود ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، یعنی جب انسان اس عبدیت و بندگی کو عروج تک پہنچائے گا تو نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے، اور جب نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے تو اللہ آواز دیتا ہوا نظر آتا ہے، اے نفس مطمئنہ ارجعی، پلٹا، الی ربک، اپنے پروردگار کی جانب، راضیۃ مرضیہ، کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہے اور تو بھی اللہ سے راضی ہے، آ جا میرے بندگی میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو یہ ہے منزلت اسے حاصل ہوتی ہے جب عبدیت کو عروج ملتی ہے۔ تبھی تو کہتے جبرائیل کہہ رہے ہیں، سید الملک فرشتہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک قدم اگر آگے بڑھایا تو میرے بالوں پل جل جائیں گے۔ تو آپ دیکھیے یہ بندگی کو میرا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی یہ جو ہے 27 رجب مرجب روز بعثت بھی ہے اور روز معراج نبی بھی ہے۔ اب یہ گفتگو ایک الگ ہے کہ معراج جسمانی ہے یا معراج روحانی ہے، بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ متفق علیہ جو بات سامنے ہے وہ جسمانی معراج ہے۔ تو بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ ہمیں سوچنا یہ معراج جو مل رہی ہے وہ بہرحال جو ہے کہتے ہیں کہ عبدیت کو مل رہی ہے، اور اللہ ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس منزلت کو حاصل کرنا ہے جب تک عبدیت نہ ہو۔ عبدیت کے لیے ہمیں نماز جو ہے عبدیت کے لیے بہترین ذریعہ ہے، عبدیت و بندگی کے مظاہرے کے لیے۔ نماز کی پابندی، نماز قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نماز ذکر اکبر ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتا ہے، نفس مطمئن ہوتا ہے، اور جب نفس مطمئن ہو جاتا ہے تو مورد خطاب پروردگار قرار پاتا ہے، اے نفس مطمئنہ پلٹا، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب وہ بندگی کا اظہار کیا جائے۔ بندگی کیسے حاصل ہوگی؟ خلوص کے ساتھ کام کرنے سے، تواضع انکساری کے کام کرنے سے۔ تو عزیزوں اہمیت سمجھنی چاہیے 27 رجب کی۔ روزہ رکھیے، اعمال جو ہے اس میں موجود ہیں، جو انشاءاللہ جو ہے آپ مفاتح الجنان جو کتاب ہے جس میں تمام پورے سال کے اعمال اور دعائیں موجود ہیں، اس کو دیکھیے، کتاب خریدیے، اس کو پڑھیے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بنائیے۔ نبی کہہ رہے ہیں علیکم بمکارم الاخلاق، تم پر واجب ہے کہ اچھے اخلاق کے ماہر بن جاؤ، اچھے اخلاق کے اوپر جو ہے یعنی غلبہ حاصل کر لو، بہترین اخلاق کے مالک ہو جاؤ۔ تو عزیزوں تو روز معراج ہے، روز بعثت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں جو ہے قدم آگے بڑھانا ہے، زندگی ایسے گزارنی ہے جس سے ہم اللہ کے رضایت کو حاصل کر سکیں، اللہ کی قربت حاصل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارگاہ معبود میں 2 جملے کی دعا، پروردگار ہمیں اخلاق حسنہ پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے اعوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔